اگر کوئی شخص جس نے ابھی ابھی نماز پڑھنی شروعات کری ہو، پچھلے 1 سال سے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کی جو پرانی جو فرض نماز ہیں، کیا اسے وہ اپنی گنتی پوری کرنی ہے نفل نماز میں، کی جیسے حدیث ہے کہ جس کی نماز کا حساب صحیح رہا اس کے آگے کے حساب صحیح رہیں گے؟ تو اس معاملے میں آپ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان میں قضاء عمری کا طریقہ، تو ایک بھائی کا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص 60 سال کے عمر میں یا ابھی 1 سال ہوا ہے ان کو نماز پڑھنے سے، جو باقی کے جو نماز ہیں جو ان کی چھوٹ چکی ہے، اور وہ نماز جو ہے کیسے ادا کی جائے گی، تو اس چیز کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے نماز کا معاملہ رکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ زکوٰۃ کا بھی معاملہ رکھا جائے گا کہ جتنا عمر میں اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا اور ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا، تو وہ سارا چیز جو ہے وہ ملا کے ان کو اس ٹائم پر دینا ہوگا۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کر دے، اور ہم سب سے بھی جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، نماز جو ہماری فوت ہوئی ہیں، اور ہماری جو بھی زکوٰۃ کا معاملہ ہے جو بھی ہوا تو اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے بھول چوک، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے اور ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے قضاء عمری کا طریقہ، اس میں بھی میں نے بتایا۔ ہمارے ہاں جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، بریلوی اور دیوبندی، ان کا تو موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کرتا ہے تو بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک، یعنی آلموسٹ 15 ایئرز کی ایج میں اگر وہ بالغ ہوا تو 60 سال کی عمر میں اس نے نمازیں شروع کی تو وہ 45 ایئرز کی نمازیں اور روزے قضا کرے گا، اور اگر اس دوران اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی تو وہ پرانے سارے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ جبکہ یہ معاملہ اتنا مشکل اور تردد میں ڈالنے والا ہے کہ اس شخص نے اگر توبہ کرنی بھی ہے تو وہ توبہ سے ہی بھاگ جائے گا۔ یہ فتاویٰ علماء کے ہیں، اس کے پیچھے قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف یہی حنفی علماء آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے تو وہ جوانی سے لے کر 60 سال کی عمر تک کی نمازیں نہیں پڑھے گا۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ کہیں گے کہ اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، تو اس کے اوپر شریعت اپلائی نہیں ہوتی تھی، جبکہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کے اوپر شریعت اپلائی ہوتی تھی، وہ 45 سال کی قضا کرے گا۔ تو اس پہ پھر میں انہیں ریبٹل کرتا ہوں کہ بھائی جس نے 45 سال نماز نہیں پڑھی تو وہ کہاں سے مسلمان ہے؟ صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا اس کا اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور آپ اسے مسلمان تصور کر رہے ہیں۔ وہ بھی مسلمان کوئی نہیں تھا، قرآن کی روح سے تو وہ کافر تھا۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے والا مسلمانوں کی نظر میں وہ کلمہ گو مسلم ہے نا، اللہ کے حضور تو وہ کافر ہے۔ تو 60 سال کی عمر میں جس نے نمازیں شروع کی، بھلے وہ مسلمانوں کی اولاد تھا، وہ کفر سے ہی اسلام میں داخل ہوا ہے۔ اور اس میں آخری دلیل جو بڑی مضبوط ہے اس پورے مقدمے کو کرتی ہے، وہ اگلے دن بائی چانس میرے دماغ میں آئی کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں نا، مخصوص ایام کی وجہ سے جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی قضاء کا حکم فرمایا کرتے تھے بقیہ کے دنوں میں، لیکن مخصوص ایام میں جو نمازیں عورتوں کی چھوٹ جاتی ہیں ان کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔
بلکہ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آ کے اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے جب پوچھتا ہے کہ مخصوص ایام میں جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی 7 دن تک، آلموسٹ ہر مہینے 7 دن ان کے اوپر ایسے آتے ہیں کم و بیش، تو وہ کیا ان کی قضا نہیں کریں گی؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ مجھے تو حروریہ سے لگتا ہے. حروریہ خوارج کو کہا جاتا تھا کیونکہ وہ گاؤں تھا حروریہ جس کی طرف ان کی نسبت تھی. تو اما عائشہ نے کہا مجھے لگتا ہے تو خارجیوں میں سے ہے. پھر اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں مخصوص ایام کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. تو یہ بخاری مسلم کی جو میں نے احادیث بیان کی، اس کی روح سے آپ کو اسلام کا مزاج پتہ چل گیا. وہ اسلام جو عورت کو 7 دن کی نمازوں کی قضا کا نہیں کہتا، مخصوص ایام کی چھوٹی بھی 7 days جو 35 نمازیں بنتی ہیں صرف، وہ اسلام آپ کو نماز شروع کرنے پہ یہ کہے گا کہ 45 سال کی نمازیں قضا کر کے پڑھو. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. حنفیوں کے منہ کے اوپر یہ میری طرف سے ایک تماچا ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جو آج تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی. یہ اگلے دن اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا، میں اس حدیث کے اوپر جب غور کر رہا تھا تو یہ بات مجھے بیچ سے پتہ چلی کہ اگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ وہ 35 نمازیں قضا نہیں کرے گی مہینے میں، حالانکہ روزانہ ایک نماز پڑھے تو وہ 35 نمازیں بن جاتی ہیں آلموسٹ، وہ اللہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی تو 45 سال کی نمازیں پڑھو. وہ تو بھائی آپ کو عمرے نو بھی مل جائے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ روزانہ کی ایک بھی پڑھیں تو اس سے دین کے مزاج کا پتہ چلا کہ یہ ان کا مسئلہ قضاء عمری والا حنفیوں کا بالکل جعلی ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا مسئلہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ توبہ کر کے نماز شروع کر لے، اب پورے شعور کے ساتھ اس نے توبہ کی، اب ساتھ ساتھ جو اس کی نمازیں قضا ہوں گی نا وہ آپ نے پڑھنی ہے. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص اگر بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص شعور والا انسان ہے، جو نمازیں پڑھ رہا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی، سونے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے، تو جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ ساتھ ساتھ وہ نمازیں پوری کرے گا. لیکن حنفیوں نے اس حدیث کو ایکسٹراپولیٹ کر لیا 45 سال کے اوپر کہ جی وہ اگر 60 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے تو 45 سال کی بھی تو بھولا رہا. وہ بھولا نہیں رہا بھائی، وہ مسلمان ہی نہیں تھا، وہ تو کلمہ کو مسلمان تھا. بھولا تو وہ ہوتا ہے جو شخص نماز پڑھنے والا ہے اسے بھول گیا کہ پتہ نہیں میں نے زور پڑھی کہ نہیں، یا سویا رہ گیا، مغرب کے وقت اٹھا. یہ تو نماز پڑھنے والے کی بات ہو رہی. جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے. جب مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر یہ حدیث اپلائی نہیں ہوگی. تو میں نے کافی کمپریہنسو جواب دیا ہے اس حوالے سے کہ تاکہ آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے. اور ایک اور اس میں آخری بات، عموماً حنفیوں کے ہاں ایک چیز مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھنے ہیں تو آپ کی پوری زندگی کی قضاء عمری ادا ہو جائے گی. یہ ایک ڈھکوسلا شروع کیا، اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ خود فقہ حنفی والوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت احمد ظفر بریلوی صاحب کے خلیفہ جنہوں نے مفتی امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی، بہار شریعت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قضاء عمری کے نام پہ جو جمعۃ الوداع والے دن 4 نوافل ادا کیے جاتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے. اسلام میں ان کی کوئی اثر نہیں ہے. اندازہ کریں وہ بدعت کتنی بڑی بدعت ہوگی جسے بریلوی بھی بدعت کہہ رہے ہوں. اس کا سائز جو ہے وہ اس کائنات کے برابر ہوگا ایٹ لیسٹ اس بدعت کا، جس کو بریلوی بھی بدعت کہہ رہے ہوں. تو قضاء عمری کے جو 4 نوافل بریلوی پڑھتے ہیں، بریلوی علماء نے خود بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے. تو یہ قضاء عمری بالکل فراڈ ہے. اس حوالے سے ایک شخص نے توبہ کی ہے، اللہ کا نام لے. آپ خود مانتے ہیں کہ کافر اگر 60 سال کی عمر میں توبہ کرے تو اس نے پرانی نمازیں نہیں پڑھنی. تو مسلمان بھی مسلمان کوئی نہیں تھا، وہ کافر ہی تھا، وہ صرف شناختی کارڈ میں مسلمان تھا. بے نمازی کہاں سے مسلمان ہو گیا بھائی؟ واضح آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، نماز قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم آیت نمبر 31. صحیح مسلم 246 نمبر حدیث، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث ابن مسعود کہتے ہیں
کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد نبوی میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے۔ صحابہ کے زمانے میں جو گھر نماز پڑھتا تھا وہ بھی مسلمان تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بڑے سو کالڈ عاشقان رسول آئیں گے جو نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے، اور ان کے بلند و بانگ دعوے جو ہیں وہ صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور کتنی ننگی بات کی جائے۔ پھر عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول جامع ترمذی میں کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ اس سے سخت بات کیا کی جائے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا نماز نہ چھوڑنا، دیکھنا جس نے نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا۔ پھر مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی نجات، نہ کوئی دلیل اللہ کے حضور بچنے کی۔ اور ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، نجات اور دلیل ہوگی۔ اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے تھوڑا بہت مارنا پیٹنا بھی پڑے تو اسے نماز کا عادی بناؤ، اور 10 سال کے بعد بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ اتنی ساری احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اب توبہ کر کے مسلمان ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اب بقیہ کی زندگی وہ گزارے اچھے طریقے سے، اور جو 7 نمازیں اب اگر خدا نخواستہ چھوٹتی ہیں تو وہ اپنی گنتی پوری کرے، پرانوں کی گنتی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لینا کافی ہے۔ اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے لیے کوئی بخشش والا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ساحل بھائی، میں نے آپ کے سوال کے اوپر تفصیلی جواب اس لیے دیا تاکہ بلال بھائی اس کے اوپر قضائے عمری کا طریقہ، اس کا آپ کلپ بنائیں۔ آج کل رمضان شریف میں یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس کا آپ ٹائٹل رکھیں رمضان میں قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ، آگے سوالیہ نشان، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قضائے عمری کے نام کے اوپر انہوں نے کیا فراڈ کیا ہوا ہے اور نماز کو انہوں نے کتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی ساحل بھائی؟